حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، صفحہ نمبر 9۔ آج ہمارا جو سبق ہے وہ دوم ہے اور ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پڑھیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے، تو آپ نے ان کو بتایا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا، تو آپ نے جواب دیا اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ہماری آخری نبی ہے، قیامت تک کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے ایک مشہور شہر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ اس زمانے میں عرب کے لوگ مسلمان نہیں تھے، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، یعنی وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے اور ایک دوسرے کو قتل کرتے، غریب اور کمزور لوگوں کو غلام بنا لیتے اور ان پر ظلم ڈالتے، عورتوں کو کمتر یعنی غریب یا حقیر سمجھتے تھے اور ان سے بہت برا سلوک کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے بلند اخلاق کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات دوسرے بچوں سے مختلف تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی فضول کھیلوں اور باتوں میں حصہ نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صاف ستھرے رہتے، دھیمی اور میٹھی انداز میں بات کرتے، جو بات کہتے سچ کہتے، کم بولتے، زیادہ تر خاموش رہتے، بڑوں کی عزت کرتے، غریبوں اور کمزوروں کی مدد کرتے، کبھی کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا حضرت عبد المطلب وفات پا گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ رہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے کاموں میں ان کی مدد کرتے، ان کی بکریاں چرانے اکثر مکہ سے باہر تشریف لے جاتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اچھے اور اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو گئے۔ جب بھی سچائی اور دیانتداری کا ذکر ہوتا تو سب کی توجہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتی۔ سب جانتے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر سچ بولنے والا اور امانت دار کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان ہوئی تو تجارت کرنے لگے۔ تجارت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری بہت مشہور ہوئی۔ تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ منافع حاصل کرنے کے لیے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانت داری کی شہرت کا مطلب ہے مشہور ہونا، دور دور تک پھیل گئی۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے کافر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کا مطلب ہے سچ بولنے والا، اور امین کا معنی ہے امانت دار کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب پیج نمبر 11۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس پر مکہ کی کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے لگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صبر سے کام لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے لیے بھی کبھی بد دعا نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی سے بدلہ نہ لیا، یہاں تک کہ اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف کر دیا۔ اللہ کے حکم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ مدینہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق سے بے حد متاثر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کے لیے ایک نمونہ ثابت ہوئی اور وہ رفتہ رفتہ مسلمان ہونے لگے۔ کچھ ہی عرصے میں اسلام پھیلنا شروع ہوا اور پھیلتا ہی چلا گیا۔ پھیلتا کا مطلب ہے جلدی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھیوں کی زندگی تمام لوگوں کے لیے اندھیرے میں روشنی کی کرن ثابت ہوئی۔ یوں اسلام کی روشنی نے کفر کے اندھیروں کو مٹا دیا۔ آج 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام انسانوں اور مسلمانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں زندگی کے ہر کام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق سے سبق لینا چاہیے۔ اب ہم کریں گے صفحہ نمبر 12 پہ مشق کریں گے، جو کہ ہمارے ساتھ ایکٹیویٹی میں ہے، ایکٹیویٹی پیج پہ ہے 29 پیج پہ۔ ہم نے سب سے پہلے کیا لکھنا ہے؟ خاکہ سبق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، الفاظ، معنی، سوالات جوابات۔ الفاظ معنی: کمتر،
حقیر چھوٹا، منافع فائدہ، خوشخبری اچھی خبر، توجہ خیال غور کرنا، شہرت مشہور ہونا، نمونہ مثال، ہجرت دین کی خاطر ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا، صادق سچ بولنے والا، امین امانت دار۔ اب ہم کریں گے سوالات جوابات۔ سوال نمبر 2، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئی تو اس وقت عرب کے لوگ کیسے تھے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئی تو اس وقت عرب کے لوگ کافر تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے بارے میں آپ لوگ کیا جانتے ہیں؟ جواب، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی فضول کھیلوں اور باتوں میں حصہ نہیں لیا۔ سوال نمبر 4، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکہ کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ جواب، مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے۔ سوال نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت میں کیسی شہرت پائی؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت میں دیانت داری کی وجہ سے شہرت پائی۔ سوال نمبر 6، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن ہو گئے۔ سوال نمبر 7، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ درست الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں بکریاں بھی چرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کیا کرتے تھے۔ مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کہہ کر پکارتے تھے۔ امین کا مطلب ہے امانت دار۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشق جو ہے نا وہ ختم ہو گئے۔